یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی جسے تعلیم کے بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈ پر خاندانی مہر لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مور بنا لی اور سکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی لیکن پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو تھی نہیں، کتابوں کے بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ سن 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا سکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور اپنا گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گراج میں کام مل گیا۔ اس کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹرز کمپنی قائم کی۔ 6 سالہ ٹوکیو کے گراج میں بطور مکینک کام کرنے کے بعد سن 1928 میں 22 سالہ سوچیرو ہونڈا نے اپنی آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا اور سن 1937 تک ٹوکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ تاہم سن 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا اور دوسرا پلانٹ سن 1945 میں زلزلے کی نذر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ یان میں بیچ دی گئیں۔ سن 1946 میں سوچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماما تسو میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی، جہاں پر پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی تھی۔ سن 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک 58 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ سوسائٹی آف آٹو موٹو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹو موٹو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ سن 1949 میں ہی مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کی مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوسن اور ٹریوپچ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سن 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر سن 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار این 360 متعارف کروائی، جس کے بعد سن 1969 میں امریکہ میں این 600 سیڈان متعارف کروائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربز میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی تیار کردہ یہ کمپنی آج $193 ارب کے مجموعی اثاثوں، $130 ارب کی سالانہ سیلز، $8.5 ارب کے سالانہ منافع اور تقریباً $45 ارب کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں سے 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کے مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سن 1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا، تاہم 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہونڈا کی مسابقتی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے مشاورت لی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے دوست تاکیو فیوجی ساوا کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ہونڈا کمپنی میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔
تاہم والد کی ریسنگ کاروں کے شوق کو دیکھ کر ان کے بیٹے ہیرو توشی ہونڈا نے 1973 میں میوجن موٹو پارٹس کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی قائم کر دی۔ مسٹر ہونڈا نوجوانی سے ہی ریسنگ کاروں کے شوقین تھے۔ دونوں میاں بیوی کے پاس نجی پائلٹ کے لائسنس بھی تھے اور وہ 77 سال کی عمر میں بھی سکینگ، پیراگلائیڈنگ اور کار ریسنگ کرتے تھے۔ سن 1936 میں جوان سالہ مسٹر ہونڈا نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی پہلی کار ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں حادثہ پیش آنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 5 اگست 1991 کو جب جگر فیل ہونے سے 84 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا تو مشہور زمانہ ہنگری گرینڈ پریکس کار ریس کے انعقاد میں محض چند دن باقی تھے۔ 5 اگست 1991 کو جب جگر فیل ہونے سے 84 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا تو مشہور زمانہ ہنگری گرینڈ پریکس کار ریس کے انعقاد میں محض چند دن باقی تھے۔ سن 1980 میں پیپل میگزین نے مسٹر ہونڈا کو سال کے دلچسپ ترین آدمیوں کی فہرست میں جگہ دی اور انہیں جاپان کا ہنری فورڈ قرار دیا۔ سن 1982 میں امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرز نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں سوچیرو ہونڈا میڈل کا آغاز کیا، جو ہر سال پبلک اور پرسنل ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہترین خدمات سر انجام دینے والے کو دیا جاتا ہے۔ سن 1999 میں امریکی شہری ڈیرائٹ میں بین الاقوامی آٹو موبائل ہال آف فیم میں مسٹر ہونڈا کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں۔